عمران سیریز کا ناول ویدر بوس دوسرا حصہ، مصنف مظہر کلیم ایم اے صاحب۔ ڈاکٹر براؤن اور فلیپر مشین روم میں ہی موجود تھے۔ ڈاکٹر براؤن نے ویدر کنٹرول مشین سنبھال رکھی تھی اور فلیپر مین اسکرین کو کنٹرول کر رہا تھا۔ اسکرین میں شہر میں ہوتی ہوئی بارش صاف نظر آ رہی تھی۔ پھر ایک ہلکی سی کھٹک کی آواز آئی اور مین اسکرین کے ساتھ اٹیچ سب اسکرین بھی روشن ہو گئی۔ سب اسکرین پر دو کاریں عمارت کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھیں۔ فلیپر نے ایک بٹن دبایا اور پھر وہ ہینڈل گھما کر کاروں کی رہنمائی کرنے لگا۔ شدید بارش کے باوجود کاریں کافی تیزی سے سڑکوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کاریں مین اسکرین پر موجود منظر میں داخل ہو گئیں اور اس کے ساتھ ہی کھٹک کی آواز سے سب اسکرین دوبارہ تاریک ہو گئی۔ مین اسکرین پر ایک بہت بڑی عمارت صاف نظر آ رہی تھی۔ دونوں کاریں اس عمارت سے تھوڑے فاصلے پر رک گئیں۔ فلیپر نے ہینڈل تیزی سے گھمایا اور مین اسکرین پر منظر بدلنے لگا۔ عمارت کے مختلف پہلو بڑی تیزی سے اسکرین پر ابھرتے اور مٹتے چلے جا رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اسکرین پر عمارت کی پشت کا منظر ابھرا، فلیپر بری طرح چونک پڑا۔ اس نے تیزی سے ایک بٹن دبایا اور اسکرین پر موجود منظر ساکت ہو گیا۔ عمارت کی پشت پر ایک کھڑکی موجود تھی اور اس کھڑکی سے ایک آدمی رسی کے ذریعے نیچے اتر رہا تھا۔ فلیپر نے ایک اور بٹن دبایا اور نیچے اترنے والے نوجوان کا چہرہ واضح ہو گیا۔ اوہ، یہ تو میجر بریو ہے۔ فلیپر ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ میجر بریو؟ ڈاکٹر براؤن بھی حیرت سے اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ میرے خیال میں میجر بریو ہم سے پہلے ہی فائل پر قبضہ کر چکا ہے، فلیپر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے میجر بریو نے زمین پر پہنچ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جیب سے فائل نکال کر اطمینان کیا اور پھر اس نے دوبارہ فائل کو اچھی طرح جیب میں گھسیڑ لیا۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے عمارت سے دور ہٹنے لگا۔ فلیپر نے ایک اور بٹن دبایا اور اس کے سامنے رکی ہوئی کاریں تیزی سے آگے بڑھ کر عمارت کے قریب جا کر رک گئیں۔ گیٹ پر الیکٹرک اٹیک کریں ڈاکٹر، فلیپر نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا، اور ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک ہینڈل تیزی سے گھمایا اور پھر بٹن دبا دیا۔ اسی لمحے فلیپر نے دیکھا کہ آسمان پر بجلی کا جھماکا ہوا اور دوسرے لمحے بجلی عمارت کے گیٹ پر گری اور گیٹ اپنے چوکیداروں سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ کاروں سے نکلنے والے نقاب پوشوں نے ہتھیار سنبھالے اور تیزی سے جلتا ہوا گیٹ کراس کر گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر سب اسکرین روشن ہو گئی۔ اب اسکرین پر عمارت کے اندرونی منظر نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی فلیپر کے آدمی اندر داخل ہوئے، ان پر چاروں طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہونے لگی اور ڈاکٹر نے بار بار الیکٹرک اٹیک کر کر کے اپنے آدمیوں کو کور دینا شروع کر دیا، مگر عمارت کے محافظ پہلے سے چوکنا اور مورچہ بند تھے، اس لیے تھوڑی ہی دیر بعد ان کے تمام آدمی ایک ایک کر کے ختم ہو گئے۔ یہ بدماشی میجر بریو کی ہے، اس نے شاید پہلے سے ہی حملے کی اطلاع دے دی تھی، فلیپر نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر سب اسکرین تاریک کر دی۔ عمارت پر اس کا حملہ ناکام ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مین اسکرین پر عمارت کے سامنے کا رخ ساکت کیا اور پھر اسے میجر بریو عمارت سے تھوڑی دور کھڑی کار میں بیٹھتا نظر آیا۔ میں اس میجر بریو کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ لوگ اس کے تصور سے بھی کانپ اٹھیں گے، فلیپر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ پہلے اسے فائل حاصل کر لیں، ڈاکٹر براؤن نے مین اسکرین کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ میجر بریو کی کار آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ فلیپر چند لمحے اس کار کو بغور دیکھتا رہا، پھر اس نے تیزی سے قریب موجود ایک ٹرانسمیٹر پر مخصوص فریکوینسی سیٹ کی اور بٹن دبا دیا۔ ہیلو میجر بریو، ویدر بوس کالنگ یو اوور، فلیپر نے باوقار آواز میں کہا۔ یس میجر اسپیکنگ، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے میجر بریو کی آواز سنائی دی۔ تم نے غداری کی ہے میجر، تم نے وزارت خارجہ کو حملے کی اطلاع دی ہے اور فائل خود لے اڑے ہو، اوور، فلیپر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے تو علم نہیں ہے، میں تو ویسے ہی ادھر آ نکلا تھا، اوور، میجر بریو نے پرسکون آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں موجود طنز نمایاں تھا۔ اچھا، اب تم سیدھے ہیڈ کوارٹر آؤ،
میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں۔ اگر تم نے ڈوج دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں کار سمیت یہیں بھسم کر دوں گا۔ اوور اینڈ آل۔ فلیپر نے اسے حکم دیا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ ڈاکٹر ہوشیار رہیں، اگر میجر بریو ڈوج دینے کی کوشش کرے تو اس کی کار پر الیکٹرانک اٹیک کر دیں، فائل کی بھی پرواہ نہ کریں، فلیپر نے ڈاکٹر سے کہا، اور ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میجر بریو کی کار آہستہ آہستہ روی سے روز سڑک پر مسلسل چل رہی تھی، اور فلیپر اور ڈاکٹر براؤن دونوں اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ کافی دیر بعد اچانک کار آہستہ سے ڈولی مگر جلد ہی سیدھی ہو گئی۔ میرے خیال میں میجر بریو کی نیت میں فطور آ گیا تھا مگر جلد ہی ہوش آ گیا، فلیپر نے کہا۔ ڈاکٹر براؤن خاموش رہا۔ پھر اچانک وہ دونوں حیرت سے اچھل پڑے کیونکہ ایک بڑی سی عمارت کے سامنے پہنچتے ہی اچانک کار انتہائی اسپیڈ سے مڑی اور عمارت کے اندر داخل ہو گئی۔ اب اسکرین پر صرف عمارت ہی نظر آ رہی تھی۔ ہوشیار ڈاکٹر، ہمیں ڈوز دیا جا رہا ہے، فلیپر نے چینک کر ڈاکٹر سے کہا، اور پھر تیزی سے میز پر لگے ہوئے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ اسکرین پر تیزی سے منظر تبدیل ہوتا چلا گیا، اور پھر جیسے ہی عمارت کی دوسری سائیڈ اسکرین پر واضح ہوئی، وہ دونوں ایک بار پھر حیرت سے اچھل پڑے۔ اسکرین پر انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی دوسرے کو کاندھے پر لادے تیزی سے عمارت کی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ فلیپر نے ایک اور بٹن دبایا اور اسکرین پر ان دونوں کا کلوز اپ آ گیا۔ اوہ، یہ تو کوئی آدمی میجر بریف کو کاندھے پر ڈالے جا رہا ہے، فلیپر نے کہا۔ میرا خیال ہے یہ آدمی پہلے سے ہی میجر بریف کی کار میں چھپا ہوا تھا۔ ذرا اس کا چہرہ اور واضح کرو، ڈاکٹر براؤن نے کہا، اور فلیپر نے ایک گوٹ گھما دی۔ ارے، یہ تو عمران ہے جو میرے پہلے تجربے کا شکار ہوا تھا۔ میجر بریو اس کی موت پر بے حد خوش ہوا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی مجھے مبارکباد بھی دی تھی۔ وہ پہلے تجربے کی فلم جی ایم کے پاس دیکھ آیا تھا۔ ڈاکٹر براؤن کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ عمران، تو پھر یہ کیسے بچ گیا؟ یہ تو کار سمیت جل گیا تھا۔ فلیپر کو بھی یاد آ گیا کہ اس آدمی کی موت پر میجر بریو نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ معلوم نہیں، مگر اب اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ یہ انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ اگر یہ میجر بریف کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو ہم شدید خطرے کا شکار ہو جائیں گے، ڈاکٹر براؤن نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران اس وقت تک میجر بریف کو لیے ہوئے عمارت کی پناہ سے نکل کر کھلے میدان میں آ گیا تھا۔ اس کا رخ سامنے والی عمارتوں کی طرف تھا۔ الیکٹرک اٹیک کرو، جلدی کرو ڈاکٹر، اس کو کسی قیمت پر نہیں پہنچنا چاہیے، فلیپر نے کہا، اور ڈاکٹر براؤن نے مڑ کر ڈائل سیٹ کیا اور پھر اس نے بٹن دبا دیا۔ آسمان سے بجلی کی لہر نیچے آئی مگر عمران چھلانگ لگا کر ایک طرف ہو گیا اور اٹیک ضائع ہو گیا۔ اب عمران زگ زیگ انداز میں دوڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بار بار اٹیک کرنے شروع کر دیے مگر عمران اپنی پھرتی اور چالاکی سے ہر بار بال بال بچ جاتا تھا۔ ڈاکٹر، یہ بچ کر نکلتا جا رہا ہے، فلیپر نے جھنجھلاتے ہوئے جواب دیا، اور ڈائل پر تھرتھراتی ہوئی سرخ رنگ کی سوئی کو بغور دیکھنے لگا۔ اس بار وہ صحیح معنوں میں نشانہ باندھ کر اٹیک کرنا چاہتا تھا۔ ویسے بھی اب یہ بچ نہیں سکتا ڈاکٹر، اب آگے میدان میں پانی جمع ہے، آپ اٹیک کریں، فلیپر نے اسکرین کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب اگر اٹیک نشانے پر نہ بھی پڑے تب بھی یہ دونوں نہیں بچ سکتے، ڈاکٹر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ اسی لمحے عمران پھسل کر گر پڑا اور اس کے کاندھے پر لدا ہوا میجر بریف اچھل کر دور جا گرا۔ عمران تیزی سے اٹھا اور پھر اس نے میجر بریف کو اٹھانے کی بجائے تیزی سے سامنے عمارتوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ پانی کے باوجود اس کی رفتار انتہائی حد تک تیز تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کو پر لگ گئے ہوں۔ اٹیک کرو ڈاکٹر، کیا سوچ رہے ہو، ورنہ بدرو کا بچہ صاف نکل جائے گا، فلیپر نے چیخ کر کہا، اور ڈاکٹر نے سرخ رنگ کا بٹن پوری قوت سے دبا دیا۔ دوسرے لمحے بجلی کی لہر سیدھی عمران کی طرف لپکی۔ وہ مارا، فلیپر نے اچھلتے ہوئے کہا، مگر جب چمک ختم ہوئی تو یہ دیکھ کر ان پر اوس پڑ گئی کہ عمران جم مار کر نکل چکا تھا۔ البتہ میجر بریف بجلی کی زد میں آ گیا تھا۔ عمران اب سود کی جگہ پر دوڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر براؤن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر اٹیک کیا مگر اسی لمحے عمران عمارت کے دروازے میں گھس چکا تھا۔
مگر اس بار ڈاکٹر اپنے مقصد میں بنیادی طور پر کامیاب ہو گیا تھا کہ اسکرین پر انہوں نے صاف طور پر دیکھا تھا کہ جلتا ہوا بھاری بھرکم دروازہ اس پر جا گرا تھا اور عمران اس جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے، ڈاکٹر براؤن نے طویل سانس لیتے ہوئے ماتھے پر پسینہ پہنچتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے چلتی ہوئی مشین یکدم رک گئی۔ اس کے اوپر لگا ہوا زرد رنگ کا بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا اور کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ ڈاکٹر نے بھوکلا کر مین سوئچ آف کر دیا اور مشین کے تمام بلب بجھ گئے اور اس کے ساتھ ہی اسکرین بھی تاریک ہو گئی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ فلیپر نے حیرت بھری لہجے میں پوچھا۔ بار بار اٹیک کرنے سے مشین گرم ہو گئی ہے۔ اگر میں چند لمحے اور مشین بند نہ کرتا تو مشین برسٹ ہو جاتی، ڈاکٹر براؤن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر چند لمحے اور اسکرین آف نہ ہوتی تو عمران کے انجام کے متعلق تصدیق ہو جاتی، فلیپر نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ اس کا انجام صاف ظاہر ہے کہ جلتے ہوئے دروازے کے نیچے آنے کے بعد اب اس کے انجام کے متعلق کیا شک باقی رہ گیا ہے؟ مگر اس ملک میں ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ میجر بریو نے پہلا قدم اٹھایا تو منہ کی کھائی، اب ہم نے پہلا قدم اٹھایا تو تب بھی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ فائل بھی نہ ملی، 5 آدمی بھی ختم ہو گئے، میجر بریو بھی مارا گیا، اور سب سے بڑا خطرہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اب ہمارے ویدر کنٹرول کی بات بھی راز نہ رہ سکے گی۔ وزارت خارجہ کی عمارت پر بجلی کا گرنا اور پھر عمران کا بجلی کی زد میں آ کر مرنا اور میدان میں بار بار بجلی کا گرنا آخر کس طرح راز رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر براؤن نے کہا۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر اس کے باوجود یہاں کے لوگ مصنوعی آسمانی بجلی کے متعلق نہیں سوچ سکتے۔ مگر اس کے باوجود ہمیں اپنے پلان کے متعلق ایک بار پھر غور کرنا پڑے گا۔ بجائے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ اٹھانے کے ہم کیوں نہ یکدم مین اسٹیپ اٹھائیں تاکہ اس سے پہلے کہ یہاں کے لوگ ہوشیار ہوں ہم اپنا کام کر جائیں، فلیپر نے رائے دی۔ ٹھیک ہے، میں جی ایم سے بات کرتا ہوں۔ ڈاکٹر براؤن کی سمجھ میں بھی بات آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سلسلے میں قدم اٹھاتے، ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ فلیپر نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ جی ایم کالنگ، ویدر باس، اوور۔ دوسری طرف سے باوقار آواز سنائی دی۔ فلیپر جی ایم کی آواز سن کر ایک طرف ہو گیا اور ڈاکٹر براؤن نے اس کی جگہ لے لی۔ ویدر باس اسپیکنگ، اوور، ڈاکٹر براؤن نے جواب دیا۔ ڈاکٹر براؤن، تھوڑی دیر پہلے میجر بریو نے مجھے کال کیا تھا، کیا بات تھی؟ اوور، جی ایم نے سوال کیا، اور ڈاکٹر براؤن نے مشن کی تمام تفصیلات سے اسے آخر تک بتلا دیا اور ساتھ ہی عمران کا ذکر بھی کر دیا۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا ڈاکٹر کہ میجر بریو ختم ہو گیا اور ہمارا مشن بھی ناکام ہو گیا۔ میجر بریو ہمارے ملک کا قیمتی سرمایہ تھا۔ اعلیٰ حکام کو جب اس ثانیے کی خبر ملے گی تو انہیں شدید رنج ہوگا۔ جی ایم نے تاسف آمیز لہجے میں جواب دیا۔ سر، مجبوری تھی، اگر ہم اس کو بچاتے تو عمران اسے لے جاتا اور اس طرح مشن ناکام ہو جاتا۔ اوور، ڈاکٹر براؤن نے جواب دیا۔ مشن تو اب بھی مجھے ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اب تک 2 کوششیں کی گئی ہیں اور دونوں ناکام ہو گئی ہیں۔ اوور، جی ایم نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ سر، یہی بات میں سوچ رہا ہوں، بجائے چھوٹے چھوٹے اقدامات کرنے کے کیوں نہ میجر آپریشن کر دیا جائے؟ اگر ہمارا مشن کامیاب ہو گیا تو ان چھوٹے چھوٹے اقدامات کی کیا پوزیشن رہ جاتی ہے؟ اوور، ڈاکٹر براؤن نے تجویز پیش کی۔ میجر آپریشن کے لیے کیا ہم پوری طرح تیار ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے اقدامات تو محض اس لیے رکھے گئے تھے تاکہ ویدر کنٹرول مشین کی وسعت اور کارکردگی کا صحیح اندازہ ہو جائے۔ اوور، جی ایم نے کہا۔ میں مشین سے پوری طرح مطمئن ہوں۔ اس میں مزید وسعت پیدا کرنے کے لیے 1 ہفتہ لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہماری مشین یقیناً اس قابل ہوگی کہ اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے۔ اوور، ڈاکٹر براؤن نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے میجر، آپریشن کی تیاری کرو، میں اعلیٰ حکام سے بات چیت کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل، جی ایم نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ فلیپر، 1 ہفتے تک تمام سرگرمیاں بند کر دو، میں مشین کی قوت بڑھانے کا کام آج ہی سے شروع کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر براؤن نے فلیپر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر سر، ٹھیک ہے، فلیپر نے جواب دیا اور پھر مؤدبانہ انداز میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔